بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے داعی کی صفات، یعنی ایٹریبیوٹس آف اے داعی، یعنی جو آدمی سچائی کی دعوت لے کر اٹھے، خدائی پیغام لے کر اٹھے، تو اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کیا خصوصیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ دوسرے تمام انسان آپ کے لیے مدعو ہیں، وہ نہ دشمن ہیں، نہ وہ آپ کے رائول ہیں، نہ وہ آپ کے کانسپریٹر ہیں، نہ وہ آپ کے لیے اجنبی ہیں، وہ صرف آپ کے مدعو ہیں۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کا ایک پیغام ہے، اس پیغام کو ان انسانوں تک پہنچانا ہے۔ سب سے پہلی جو صفت ہے یا شرط وہ یہ ہے۔ بدقسمتی سے یہی شرط جو ہے آج مسلمانوں میں بالکل غائب ہو چکی ہے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ انسان کو انسان کے روپ میں نہیں دیکھتے، انسان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش کرنے والے لوگ ہیں، یہ ظالم ہیں یا اجنبی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو لوگ انسان کے بارے میں اس طرح کی رائے رکھیں وہ دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اپنے کو داعی کہیں تو ان پر قرآن کی آیت اپلائی ہوگی کہ یحبون یحمدوا بما لم یفعلوا، یعنی ایک ایسے کام کا کریڈٹ لینا جو آدمی نے کیا ہی نہیں۔ دیکھیے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ایک بزنس مین جب ایک بزنس کھولتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ سب انسانوں کو اپنا کسٹمر سمجھتا ہے، بس، اور کچھ نہیں۔ اور اس کا کیا کلچر ہوتا ہے؟ کسٹمر فرینڈلی۔ سارے انسانوں کے لیے وہ کسٹمر فرینڈلی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی داعی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ داعی کے اندر مدعو فرینڈلی بیہیویئر آنا چاہیے، ورنہ وہ داعی نہیں ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں مکہ میں دعوت شروع کی تو وہاں ہر قسم کے لوگ تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جن کو آج کل کے مسلمان مشرک کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، دشمن کہتے ہیں، سازشی کہتے ہیں، وغیرہ۔ یہ سارے لوگ وہاں موجود تھے، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ کا ایک ہی کلمہ ہوتا تھا، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے انسانوں، ناس جو ہے جمع ہے انسان کی۔ اے انسانوں، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، تم فلاح پاؤ گے۔ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ ایھا الکفار، ایھا الزنادقہ، یہ سب آپ کی زبان نہیں تھی۔
اے مشرکو، اے کافرو، اے زندیقو، اے دشمنوں، اے سازش کرنے والوں، اے جہنمیوں، یہ سب نہیں کہا آپ نے. آپ نے صرف یہ کہا کہ اے انسانوں، بس. آج کل کے جس مسلمان کو ٹٹولیے، جس مسلمان کو اسکروٹنی کیجیے، اندر سے کیا نکلے گا؟ وہ دوسرے تمام لوگوں کو یہی سب سمجھتے ہیں. دوسرے لوگوں کے بارے میں نگیٹو، صرف اپنی قوم کے بارے میں وہ فرینڈلی بیہیویئر اس کے اندر ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، زندیق ہیں، مرتد ہیں، شاتم ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے یہ ڈیویشن ہے، انحراف ہے، رسول اللہ کے نمونے سے ہٹنا ہے. ایسے ذہن کو لے کر دعوت کا کام نہیں کیا سکتا. اصل میں یہ بات جو ہے بہت پیچھے تک جاتی ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے. اسلام کی تاریخ جب شروع ہوئی، یعنی 7ویں صدی عیسوی کے فرسٹ کوارٹر میں، تب تو یہی اسلام تھا. دائی مدعو کا ایکویشن تھا اس زمانے میں. تو رسول اور صحابہ رسول کے زمانے میں ایسا ہی تھا. عباسی دور میں فقہ بنی. یہ سارا فقہ سے یہ سب چیزیں شروع ہوئیں. فقہ نے انسانوں کو کیٹیگرائزیشن کیا. یہ دار الحرب ہے، وہ دار الکفر ہے، وہ دار الاسلام ہے. یہ سب مبتدعانہ اصطلاحات تھی. میں اس کو یقینی طور پر بدعت سمجھتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نہیں کہا ایسا کہ دار الاسلام ہے، وہ دار الکفر ہے، وہ دار الشرک ہے، تو کسی اور کو کیا حق ہے؟ کیا حق ہے کسی اور کو؟ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ یہ خالص فقہی بدعت ہے، فقہی بدعت، کہ انسانوں کے بارے میں اس طرح کے ٹائٹل وضع ہوئے، کافر اور مشرک اور زندیق اور شاتم اور حربی اور ذمی. یہ کہاں قرآن و حدیث میں تھا یہ سب الفاظ؟ نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا. فقہ نے یہ بہت بھاری غلطی کی ہے کہ انسانوں کو کی تقسیم کو، ایکویشن کو بدل دیا. اس وقت سے اب تک مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ یہ شاتم ہے، یہ حربی ہے، یہ ذمی ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ زندیق ہے، یہ مرتد ہے. رسول اللہ کے زمانے میں یہ سب ٹرم نہیں استعمال ہوتے تھے. اس وقت سارے لوگ صرف انسان تھے، بس. اور کچھ بھی نہیں. ایک بڑے بڑے محدث نے کہا تھا کہ لن يصلح آخر هذه الامة اذا صلح باولها. اس امت کا آخر اسی چیز سے درست ہوگا جس سے ان کا اول درست ہوا تھا. اب مسلمانوں کو لوٹنا ہے اسی زمانے کی طرف، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اپنا حالات درست ہوں. ان سارے اصطلاحات کو دریا میں غرق کرنا ہوگا، تب جا کر آپ کے دل میں انسان کے لیے محبت پیدا ہوگی، انسان کے لیے خیرخواہی پیدا ہوگی، انسان کے لیے دوست بن جائیں گے آپ. ہیومن فرینڈلی بیہیویئر پیدا ہوگا، تب دعوت کا کام ہوگا. دیکھیے، یاد رکھیے اچھے سے، دعوت کو اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ اعلان کر دیا آپ نے دعوت ہو گئی. دعوت انسان سے محبت کرنے کا نام ہے، انسان کا خیرخواہ بننے کا نام ہے. اتنا ہی خیرخواہ جتنا ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. یاد رکھیے،
جو آدمی اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہو اور دوسروں کو کافر و مشرک بتاتا ہو اور پھر وہ دائی کہے اپنے آپ کو، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو مدعو فرینڈلی بیہیویئر جب آئے گا تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. جو مسلمان بھڑکتے ہیں، لڑتے ہیں، برا بھلا کرتے ہیں، سازشوں کا اعلان کرتے ہیں، یہ دشمن ہے، وہ ظالم ہے، یہ سب بولیاں بولی آتی ہیں ان کے اسٹیج سے، یہ سب ختم ہو جائے گا. تب جا کر کے دعوت کا آغاز ہوگا، اور تب جا کر امت کی اصلاح. ابھی تو اسٹارٹنگ پوائنٹ بھی نہیں آیا، ابھی شروع بھی نہیں ہوا، بگننگ بھی نہیں ہوئی. یہ سب باتیں بہت زیادہ سوچنے کی ہیں، بہت زیادہ سوچنے کی ہیں. سارے انسانوں کو انسان سمجھنا ہوگا. ویسے انسان جیسے آپ کے فیملی کے ممبر ہوتے ہیں، اپنے بہن بھائی جیسے ہوتے ہیں، ویسے سب کو سمجھیے آپ. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان العباد کلہم اخوہ، سارے انسان بھائی بھائی ہیں. سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے، ساری خواتین ہمارے سسٹر ہیں، سارے انسان ہمارے بردر ہیں. یہ جب تک نہیں آئے گا جب تک دعوت کا آغاز بھی نہیں ہوا. اصل میں دیکھیے ہوا کیا، اسلام جب شروع ہوا تو وہ سرتاپا ایک دعوت سے شروع ہوا. بعد کو ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی امپائر بن گئی، حکومت بن گئی. تب یہ ایکویشن بدلا. پہلا ایکویشن تھا دائی مدعو کا ایکویشن، اب بن گیا رولر اور رولڈ کا ایکویشن، حاکم اور محکوم کا ایکویشن. وہ اس زمانے میں فقہ میں سے اصطلاحیں بنی. جب ایکویشن بدلا، یعنی دائی مدعو کا ایکویشن تھا پہلے، پھر آیا رولر اور رولڈ، حاکم اور محکوم، تب یہ ساری اصطلاحیں بنی. اپنے بارے میں سپیریئر ہونے کا احساس، دوسرے کے بارے میں انفیریئر ہونے کا احساس، اسی سے ساری ٹرم بنے. جو دعوت کے قاتل ہیں، یہ سب جو ٹرم ہیں یہ سب دعوت کے قاتل ہیں. میں اس کے بالکل اس کے خلاف ہوں کہ یہ ذمی ہے اور وہ شاتم ہے، یہ حربی ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ زندیق ہے، وہ مرتد ہے. میں اس کو بالکل نہیں مانتا. سارے لوگ انسان ہیں. اگر آپ کسی کے اندر برائی پاتے ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے، اس کی دعائیں کیجیے، تو دعوتی عمل کیجیے. آپ اس کو ایک ٹائٹل کیوں دیتے ہیں کہ مرتد ہو گیا ہے، شاتم ہو گیا؟ یہ ٹائٹل کیوں دیتے ہیں؟ کس کا رائٹ ہے آپ کو ٹائٹل دینے کا؟ کچھ لوگ حوالہ دیتے ہیں قرآن میں ہے قل یا ایھا الکافرون. یہ بہت غلط حوالہ ہے، بہت ہی غلط حوالہ ہے. دیکھیے یہ کلمہ دعوت نہیں ہے، یہ کلمہ برات ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری محنتیں کی اور سب کچھ اپنا اسی میں لٹا دیا 13 سال تک. اور یہ مکہ والوں کے بارے میں ہے. مکہ والوں پر 13 سال کے مسلسل عمل کے بعد آپ نے اتمام حجت کر دیا تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا. یہ کلمہ رسول نہیں تھا، یہ اللہ کا اعلان تھا. رسول اللہ نے کبھی بھی اپنے لوگوں کو اس طرح خطاب نہیں کیا، اے کافرو اے مشرکو کر خطاب نہیں کیا آپ نے.
یہ تو اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ برات تھا. یہ اعلان خداوندی ہے، یہ کلمہ دعوت نہیں ہے. ہمیں حق نہیں ہے، اللہ کو حق ہے کہ وہ کسی کے بارے میں اعلان کرے کہ تم پر اتمام حجت ہو چکا. ہمیں حق نہیں ہے یہ بھی کہنے کا کہ اتمام حجت ہو چکا. ہم 1000 سال بھی دعوت دیں تب بھی ہم یہ حق نہیں رکھتے. یاد رکھیے. تو جب حکومتیں قائم ہو گئیں، مسلم امپائر بن گیا، تو یہ ذہن بنا کہ ہم حاکم ہیں وہ محکوم ہے. تو یہ سب باتیں ہوئیں. تو وہیں سے دعوت کا مزاج ختم ہو گیا. چنانچہ دیکھ اس بعد جو لٹریچر بنا عباسی دور کے بعد سے اب تک، جو تفسیریں لکھی گئیں، جو کتابیں لکھی گئیں، جو شرحیں لکھی گئیں، اس میں دعوت حذف ہو گیا، دائی مدعو کا تعلق حذف ہو گیا. اب وہی باتیں یہ دار الحرب ہے، وہ دار الکفر ہے، دار الاسلام ہے، وہ ذمی ہے، وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ حربی ہے، فلاں. یہ سب باتیں جو ہیں دور حکومت میں بنی ہیں، جن کو کہ میں ظاہر طور پہ بدعت سمجھتا ہوں. تب بھی حق نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے کیٹیگرائز کریں انسان کو. تب بھی انسان تھا. دیکھیے مدینہ میں رسول اللہ کی نے اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی. مدینہ میں آپ جانتے ہیں ہجرت کے بعد مدینہ میں اسٹیٹ قائم ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر تھے. ایک بار تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے، اس کی ریسپیکٹ میں آپ کھڑے ہو گئے. تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، غیر مسلم کا جنازہ تھا. اور فرمایا کہ الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں؟ یعنی اس کو بھی آپ نے انسان سمجھا کہ چاہے آپ حاکم ہو تب بھی آپ سب کو انسان سمجھنا پڑے گا آپ کو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حربی ہے، یہ ذمی ہے، یہ شاتم ہے، یہ زندیق ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے. یا حق نہیں ہے آپ کو. یہ خدا کے ڈومین میں داخل ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ وہ اعلان کرے اپنے علم کے مطابق، فرشتوں کے ریکارڈ کے مطابق. اعلان خداوندی کو آپ اپنے حصے میں نہیں لے سکتے. یاد رکھیے آپ کو صرف دعوت دیتے بڑھ جانا ہے، باقی اللہ پر چھوڑنا ہے. اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا. ایک بہت بڑا انحراف آیا، بہت بڑا انحراف. وہ یہ ہے کہ یہ بات ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو محدث کا قول میں نے سنایا آپ کو، لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، کہ بعد کے دور کے لوگوں کی درستگی اسی میں ہے کہ وہ پچھلے دور کی طرف لوٹے. ہمیں جاننا پڑے گا کہاں سے انحراف ہوا، کہاں سے ڈیویشن ہوا، کہاں سے ڈیریلمنٹ ہوا، تبھی تو لوٹیں گے ہم. تو دیکھیں پھر کیا ہوا کہ وہ ساری آیتیں اور حدیثیں جو دعوت کے لیے تھیں وہ سب قتال پر اور حرب پر منطبق کی جانے لگیں. دیکھیے مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ اس آیت میں کیونکہ لفظ قتال آ گیا ہے، اس کو قتال سے جوڑ دیا گیا. نہیں، یہ دعوت کا تعلق دعوت سے ہے. قتال تو ایک وقتی دور پیش آنے والا واقعہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا. وَمَا مَنْ أَقْوَمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، یعنی صرف ایمان پر وہاں
پرسیکوشن ہوتا تھا. کلمہ توحید بولنے پر وہ مارتے تھے. وہ کلمہ توحید بولنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ شرک جو ہے، شرک لوگوں کا مذہب بنا ہوا تھا. اور اس زمانے کے جو سردار تھے، جو بادشاہ تھے، وہ شرک کو اپنائے ہوئے تھے. اور الناس علی دین ملوکہم کا دور تھا. تو اصلاً تو دعوت کرتے تھے اہل ایمان. مدعو کی طرف سے یہ ہوتا تھا کہ شدت کے ساتھ مخالفت ہوتی تھی، وہ مارتے پیٹتے تھے، تو قتال کی نوبت آتی تھی. قتال برائے خود اصل نہیں ہے. یہ اس آیت میں جو بتایا گیا کہ اللہ نے خرید لیا ہے اہل ایمان کے جان و مال کو، تو خریدا ہے کس کام کے لیے؟ دعوت اللہ کے لیے. لڑائی کے لیے نہیں خریدا ہے، وہ تو وقتی چیز تھی. یہ دعوت اللہ کے لیے آپ سفر کریں، دعوت اللہ کے لیے آپ سمندر میں کشتی پر چلنا پڑے آپ کو، دعوت اللہ کے لیے وہ زمانہ اس کو کہیں کہ ایج فیکٹر. وہ جو لڑائیاں پیش آئی وہ ایج فیکٹر کی وجہ سے پیش آئی. وہ یعنی فقہا مانتے ہیں کہ یہ جو قتال ہے اسلام میں، وہ حسن لذات ہی نہیں ہے، حسن لغیر ہی ہے. جو اصلاً آپ دعوت کے لیے اٹھیں گے، مدعو کا رد عمل کیا ہوگا اس پر منحصر ہے کہ پیسفل رہے گا یا کہیں ٹکراؤ پیش آ جائے گا. تو اس زمانے کے جو مدعو ہے، اس نے ایک نیا کلچر پیدا کیا ہے، ایک نئی سویلائزیشن پیدا کی ہے. اور اب ریلیجس پرسیکیوشن حرام ہو چکا ہے. اب تو مذہبی آزادی ہے، مکمل آزادی ہے، مکمل آزادی ہے، مکمل آزادی. تو مدعو نے خود ہی اعلان کر دیا کہ ہمیں تم سے لڑنا نہیں ہے، تم جو چاہے مذہب اختیار کرو. 1948 میں اقوام متحدہ بنی اور دنیا کے سارے ملکوں نے دستخط کیے. تقریباً 200 ممالک اس کے ممبر ہیں. اور اس کا ایک چارٹر بنایا گیا، ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. تو ساری قوموں نے دستخط کیا کہ اب دنیا میں ہر ایک کو آزادی رہے گی مذہب کی، مذہب پر عمل کرنے کی، عقیدے کی، مزید اس کی تبلیغ کرنے کی بھی. صرف ایک شرط ہے کہ وہ پرامن رہے، وہ جارحیت نہ کرے، بس، اور کوئی شرط ہی نہیں. تو اب تو گیا کہ سارے انسانوں نے مل کر یہ اعلان کر دیا کہ اب قتال ختم، مذہبی پکڑ دکڑ ختم، مذہبی اظہار احسانی ختم. تو اب قتال کس لیے؟ تو ان آیتوں کا اب جو ہے انطباق وہ ہوگا دعوت پر، قتال پر نہیں. تو اب یہ کہا جائے کہ اللہ نے خرید لیا ہے اہل ایمان کے جان و مال کو، کس لیے؟ دعوت اللہ کا کام کریں وہ. یہ مطلب ہوگا اس کا، کیونکہ وہ تو عارضی تھا، قتال عارضی تھا، اصل تو دعوت تھی. تو عارضی جو عامل تھا وہ حذف ہو گیا، تو اصل جو ہے وہ برقرار رہے گا. اب کوئی جواب نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ خام خواہ لڑائیاں چھڑیں ادھر ادھر. کیوں؟ اس وقت جو نام نہاد جہاد ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ لینڈ کے لیے ہو رہا ہے، زمین کے لیے ہو رہا ہے، مال کے لیے ہو رہا ہے. مال کے لیے اور زمین کی لڑائی تو جائز ہی نہیں اسلام میں. اسلام میں دیکھیے دفاع کے لیے لڑائی ہے، مال چھیننے کے لیے نہیں ہے، لینڈ کے لیے نہیں ہے. یہ سب لڑائیاں جو ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کو
اپنی زندگی کا رہنما بنائیں, اللہ کی دعوت لے کر اٹھیں, اللہ کا پیغام پہنچائیں, محبت کے ساتھ, خیرخواہی کے ساتھ, اور امن کے ساتھ, پیس کے ساتھ, شانتی کے ساتھ. دوسرا اگر آپ پر وار کرے تو آپ اس کو دفاع کر سکتے ہیں, ڈیفینس کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. تو اب تو دوسرے نے یونیلیٹرل طور پر, ایک طرفہ طور پر اعلان کر دیا کہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں ہے, تو بس تو لڑائی ختم ہو گئی. تو گویا کہ اس طرح کی جو آیتیں حدیثیں ہیں جس میں یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان کے ایمان کو, اہل ایمان کی دولت, مال کو اور زندگی کو اور چیز خرید لیا ہے اپنے کام کے لیے, تو اپنے کام سے مراد کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے بس. ایسے ہی دیکھیے, یہ جو مال کے لیے اور لین کے لیے جو لڑائیاں چھیڑ دی مسلمانوں نے, اس سے کیا ہوا؟ دشمنیاں پیدا ہوئیں. یہ آج کل جو مسلمانوں میں یہ حال ہے کہ دوسرے لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں, رائیول سمجھتے ہیں, سازشی سمجھتے ہیں, ظالم سمجھتے ہیں. کیوں؟ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر, یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی دین کا مسئلہ نہیں. یہ ہے مسئلہ زمین کا, مال کا, پراپرٹی کا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو شرط ہے وہ ختم ہو گئی. دائی کی شرط کیا ہے؟ دائی کی صفت, دائی کی صفت یہ ہے کہ ان لکم ناصح, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. قرآن میں ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا ناصح ہوں. ناصح مانے خیر خواہ. لیکن جب آپ نے لڑائیاں چھیڑ دیں لینڈ کے لیے, ملک کے لیے, مال کے لیے, تو خیر خواہی کا مزاج ہی ختم ہو گیا. اب آپ کو دشمن کی نظر سے دیکھنے لگے. تو جو چیز آپ سے دعوت کے مزاج چھین لے وہ اسلام میں جائز ہی نہیں. آپ غور کیجئے, دعوت کے مزاج یہ ہے کہ آپ انسان سے محبت کریں, انسان کے خیر خواہ بنیں. تو ایک ایسا کام جو آپ سے انسان کی خیر خواہی چھین لے, بالکل وہ ناجائز رہے گا اسلام میں. اس لیے دیکھیے کیا ہے کہ مسلمانوں کو ساری لڑائیاں موقوف کرنی پڑیں گی جو زمین کے لیے, ملک کے لیے, مال کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ یک طرفہ طور پر ختم کرنا پڑے گا, ورنہ اللہ کی رحمتوں سے محروم رہیں گے. یک طرفہ طور پر ختم, تاکہ ان کے اندر انسان کے لیے خیر خواہی آئے, تاکہ دائی مدعو کے درمیان معدل تعلقات قائم ہوں. معدل تعلقات کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک طرفہ طور پر سب شرطوں کو مان لیا تھا. یہاں تک کہ کاغذ پر لکھا گیا تھا محمد رسول اللہ. ان کا ہم رسول نہیں مانتے, آپ کو اس کو مٹائیے. تو رسول اللہ نے لفظ رسول اللہ کو کاغذ سے مٹا دیا, یعنی اپنی حیثیت کو ختم کر دیا کاغذ پر. کیوں؟ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے, دائی مدعو کے درمیان تعلقات کو معدل بنانے کے لیے. اتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی. آپ تفسیر پڑھ لیجیے, حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا, سب شرطیں اس میں یونیلیٹرل تھیں, یعنی مخالفین کے مطابق تھی, رسول اللہ کے مطابق نہیں تھی. صرف اس لیے کہ بس جنگ ختم ہو جائے, جنگی جو ٹکراؤ کا ماحول ختم ہو جائے, بس اس کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا. حضرت عمر نے
حضرت عمر سے شروع میں اس کے خلاف تھے، تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ لما نعطی دنیۃ من دیننا، یعنی اس کو وہ ذلیل شرطوں پر معاہدہ سمجھتے تھے. لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، مجھے تو یہی کرنا ہے. اس کو مانے کوئی بھی شرط ایکس وائی زیڈ پر ہمیں ٹکراؤ کو ختم کر دینا ہے تاکہ دعوت کا ماحول بنے. یہ ہے اسلام. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان جو کر رہے ہیں اس کا نام اسلام نہیں ہے. مسلمان جو کر رہے ہیں اس کا نام نہیں ہے اسلام. قرآن حدیث میں ثابت ہے، اس کا نام ہے اسلام. تو کسی نے کہا تھا کہ ایوری ریلیجن بگنس ایز این آئیڈیالوجی بٹ آفٹر سم جنریشنس اٹ از ریڈیوسڈ ٹو اے کلچر. تو مسلمان جو ہے اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. اسلام اپنے آغاز میں ایک آئیڈیالوجی تھا، ایک نظریہ حیات تھا، ایک عقیدہ تھا. دھیرے دھیرے کئی جنریشن، کئی نسلیں گزرنے کے بعد پھر کیا ہوا وہی ہوگا. ایک کلچر بن گیا، ایک قومی کلچر بن گیا. آج جو مسلمان ہیں وہ قومی کلچر پر ہیں، وہ صحیح معنوں میں اسلام کی آئیڈیالوجی پر نہیں ہے. تو انہیں لوٹنا پڑے گا. ہر اس قربانی کو دینا پڑے گا جس سے آپ اور مدعو کے درمیان معدل تعلقات قائم ہوں. ورنہ جنت خطرے میں رہے گی. جو قرآن میں ہے کہ بین لہم الجنہ، جنت کب ملے گی؟ جب آپ اس قربانی کو دیں. ورنہ جنت خطرے میں رہے گی. تو اس زمانے میں یہ جو انگریزی، یہ جو نوآبادیاتی زمانہ تھا، جو کہتے ہیں کولونیلزم، اس کے زمانے جو ٹکراؤ شروع ہوا اب تک وہ جاری ہے. اب ہر جگہ ٹکراؤ، فلسطین میں ٹکراؤ، کشمیر میں ٹکراؤ، ایودھیا میں ٹکراؤ، بوسنیا میں ٹکراؤ، سنکانگ میں ٹکراؤ، جہاں دیکھے ٹکراؤ. اس ٹکراؤ سے کیا ہوا ہے؟ ایک نیا کلچر بنا مسلمانوں میں کہ سب دشمن ہیں، سب سازشی ہیں، سب ظالم ہیں. تو کیا ہوا؟ دوسروں کے خلاف ہمارے اندر منفی جذبات ہو گئے، نیگیٹو تھنکنگ آ گئی. یہ سب اسلام میں بالکل جائز ہی نہیں ہے. جائز ہی نہیں ہے. آپ کو چھوڑنا پڑے گا ان چیزوں کو، چھوڑنا پڑے گا. اور دیکھیے، دعوت جو ہے کوئی سادہ بات نہیں ہے. یعنی چھوڑنا پڑے گا دعوت کے لیے، تو یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے. یہ کہ دعوت ہی پر تو مسلمان کا مسلمان ہونا موقوف ہے، اسی پر تو موقوف ہے. مسلمان کیا ہیں؟ قرآن میں ہے کہ مسلمان امت وسط ہے. امت وسط، بیچ کی امت. یہ کئی لوگ اس کو امت وسط کو مان لیتے ہیں کہ بہترین امت. یہ بالکل غلط ہے. یہ 100% غلط ہے. یہ بہترین امت اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب بیچ کی امت. ہمیشہ کسی کام میں ایک بیچ کا آدمی ہوتا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک رجل مومن تھا، وہ بیچ کا تھا. وہ رجل اوسط تھا، وہ رجل وسط تھا. وہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان ایک رول ادا کیا اس نے. تو وہ رجل وسط تھا. وہ
یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہمیشہ ایک بیچ کا انسان ہوتا ہے، ایک بیچ کا ایک رول ہوتا ہے. تو مسلمانوں کو ایک بیچ کا رول ادا کرنا ہے. وہ کیا؟ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف اس کی انسان ہیں، اس کے بندے ہیں. تو قرآن میں ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یعنی مسلمانوں کا بیچ کا کردار کیا ہے؟ بیچ کردار یہ ہے کہ ایک طرف رسول اللہ ہیں، ان سے آپ کو ملا ہے، دوسری طرف انسان ہے، رسول اللہ سے لینا اور انسانوں تک پہنچانا. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہ رسول سے تم کو ملا، تمہیں لوگوں کو پہنچانا ہے. تو مسلمان جو ہے رسول اور انسانوں کے بیچ میں امت وسط ہے، بیچ کی امت ہے. یہ ہے اصل حیثیت مسلمان کی. اس حیثیت ہی پر ان کا اسلام متحقق ہوگا. اگر وہ امت وسط نہ بنے وہ، تو ان کا اسلام بھی متحقق نہیں ہوا، ان کا اسلام ہی ڈاؤٹ فل ہو گیا. قرآن کی جو آیت ہے یہ مسلمانوں کے منصب کو بتاتی ہے، ان کی ڈیوٹی کو بتاتی ہے، یعنی وہ اصل ان کی ذمہ داری جو ہے اس کو بتاتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو امت وسط کا رول ادا کرنا ہے مسلمانوں کو، بیچ کی امت کا رول. کہ رسول اللہ سے ہمیں دین ملا ہے، اس دین کو ہمیں سارے انسانوں تک پہنچانا ہے، قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک. ہر طریقے سے دعا کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، کہ پرامن انداز میں دعوتی عمل کرنا ہے. یہ وہ سب جو ہوتا ہے طریقہ کسی بات کو دلوں میں اتارنے کا، وہ سب کرنا ہے. ایک بات یہاں میں یہ شامل کروں گا کہ اس زمانے میں کئی لوگ دعوتی کام کرتے ہیں دعوت کے نام سے، لیکن ان سب کا کام کس میں ہوتا ہے؟ عوام میں ہوتا ہے، ماس، یعنی ڈاؤن ٹراڈن میں ہوتا ہے، کم پڑھے لکھے لوگ میں ہوتا ہے. میں بہت دیر سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ دعوت کا نام لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں ڈاؤن ٹراڈن میں. حالانکہ قرآن میں تو ہے کہ پیغمبر نے جو کام کیا تھا وہ ملأ قوم میں تھا، یعنی وقت کے سربراہ لوگ، وقت کے انٹلیکچوئلس، وقت کے انٹیلیجنسیا، وقت کے سردار، وقت کے انٹلیکچوئل لیڈرس، اس میں کرتے تھے وہ. اب جو کرتے ہیں ڈاؤن ٹراڈن میں کرتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ایک المیہ ایک ہے، بہت بڑی کہانی اس کے پیچھے ہے. وہ کیا ہے؟ چونکہ مسلمانوں میں دعوت کا شعور نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عصر حاضری کے مطابق تیاری نہیں کی. جو بے تیاری ہیں تو کیا کریں؟ وہ نہیں جا کے کلمہ سناتے ہیں ان کو. اپنے کو تیار نہ کرنے کی قیمت ہے کہ اصل موضوع جو ہے وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہو پاتی. آج کا انسان جو ہے وہ، اس کے ماڈرن تھاٹ ہوتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن ہوتی ہے، ماڈرن فلاسفی میں سوچتا ہے وہ. تو آج کا جو انسان ہے وہی یہی لوگ ہیں جو ملأ قوم ہیں. آج کی دنیا کو جو چلا رہے ہیں، جو وقت کے انٹلیکچوئل لیڈرس ہیں، جو اوپین میکرس ہیں، وہ کون ہیں؟ وہی ہیں جنہوں نے جدید تعلیم حاصل کی ہے، جو جدید افکار سے متاثر ہیں، جو جدید فلاسفی کو پڑھا ہے. تو ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا. ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو ماڈرن تھاٹ جاننا ہوگا، ماڈرن فلاسفی جاننی ہوگی.
تو چونکہ اپنے کو تیار نہیں کیا تو کیا ہے، ڈاؤن ٹراڈن میں جا کر کام کرتے ہیں، نچلے طبقے میں. یہ حقیقی معنی دعوت کام نہیں ہے یہ. دیکھیے، یاد رکھیے، جب تک آپ ملأ قوم کو دین نہ پہنچائیں تب تک دین دعوت کا ہوا نہیں. جو وقت کا نمائندہ طبقہ ہے، جو وقت کا سربراہ طبقہ ہے، جو وقت کے انٹلیکچوئل لیڈرس ہیں، ان تک اگر آپ نے دعوت نہیں پہنچائی تو دعوت پہنچی بھی نہیں. سارے پیغمبروں نے وقت کے سربراہ طبقہ خطاب کیا، ان کو ملأ قوم کہا گیا قرآن مجید میں. تو کتنا بڑا دیکھیے المیہ ہے، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے یہ. یعنی وہی ٹریجڈی جو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے معاملات میں بھی. کیونکہ مسلمانوں نے جب انڈیا میں جو انگریز آئے تو ماڈرن ایجوکیشن لے آئے. وہ ہمارے لوگ چونکہ نفرت کرتے تھے انگریز سے، تو ان کے اسکول میں پڑھنے سے اپنے بچوں کو نہیں بھیجا. انہوں نے انگریزی نہیں پڑھوائی، ماڈرن ایجوکیشن نہیں لیا، تو پیچھے ہو گئے. اس کی وجہ سے آپ دنیا کے جاب میں پیچھے ہیں. مسلمان ساری دنیا میں سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس جاب میں رہتے ہیں. جو فرسٹ کلاس جاب ہے وہ مسلمانوں کو نہیں ملتا. کیوں؟ اس کی ایجوکیشن نہیں ان کے مطابق. یہ دنیاوی ان کو مل رہا ہے. اور دعوت کے لحاظ سے یہ ہے کہ چونکہ وقت کے معیار کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، تو وقت کا جو اصل مدعو ہے اس تک ان کی پہنچ بھی نہیں. اب کیا کرتے ہیں کہ دعوت کے نام سے جاتے ہیں کہاں کہ جیل خانے میں جا کر کام کریں. امریکہ میں جیل خانے میں جو بند رہتے ہیں بلیکس، ان میں جا کر دعوتی کام کرتے ہیں. انڈیا میں جو ڈاؤن ٹراڈن ان میں جا کر کام کرتے ہیں. یاد رکھیے، اس سے دعوت ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کا سبکدوشی نہیں ہو سکتی امت کی. اگر آپ ڈاؤن ٹراڈن میں کام کرتے ہیں تو یاد رکھیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بری ذمہ نہیں قرار پائیں گے. ان کو بھی دعوت پہنچنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائمری کام اور سیکنڈری کام، اول درجے میں آپ کو دعوت پہنچانا ہے خواص کے طبقے میں. وہ پرکولیٹ کر کے عوام تک پہنچے گی، وہ صحیح ہے. تو چونکہ آپ نے کو تیار نہیں کیا، ماڈرن مائنڈ کو ایڈریس کرنے کے قابل نہیں بنایا اپنے آپ کو، تو اس کی قیمت یہ دے رہے ہیں کہ وہ صرف ڈاؤن ٹراڈن میں جا کر کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بھول ہے، اس کا اصلاح بہت ضروری ہے. یعنی امت کو کہ منتخب افراد کو پڑھنا پڑے گا جدید تعلیم کو، جدید علوم کو، جدید فلسفے کو اپنے کو تیار کرنا پڑے گا. اگر نہیں تیار کر سکتے آپ تو کم سے کم جو لٹریچر تیار ہوا اس کا استعمال کیجیے آپ. اللہ کے فضل سے ہمارے مشن میں ایسا لٹریچر تیار ہوا ہے جو ماڈرن مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہے. ہمارا جو مشن ہے اس میں ایسا لٹریچر تقریباً 200 کتابیں ایسی مختلف زبانوں میں چھپ کر موجود ہیں جو ماڈرن مائنڈ کو ایڈریس کرتی ہیں. تو اس کو پھیلائیے آپ. اگر آپ خود نہیں ماڈرن یعنی علوم میں مہارت پیدا کر سکتے ہیں تو اس میں کیا مشکل ہے. کتابیں رکھیے اپنے بیگ میں اور لوگوں کو پہنچاتے رہیے. ابھی میرے پاس کل ٹیلیفون آیا ایک صاحب کا حیدرآباد سے. وہ بتایا کہ وہاں ایک صاحب تھے جو بہت ہی بڑے عہدے پر ہیں، وہ بہت بڑے عہدے پر. تو وہ مسلمانوں کے خلاف بہت زیادہ برا بھلا کہتے تھے، بہت زیادہ. مسلمان تو بہت ہی خراب ہوتے ہیں، لڑنے بھڑنے کے سوال کا کوئی کام نہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہمارے چھپی ہوئی کتاب دے دی ان کو، دا پرافٹ آف پیس. یہاں سے ایک کتاب چھپی ہے، یعنی پینگوئن نے چھاپی ہے، وہ یہاں سے ملتی ہے، دا پرافٹ آف پیس. وہ ان کو دیا.
وہ اچھے انگریزی جانتے تھے، تو رات ہی کو پڑھ ڈالا انہوں نے. اگلے دن ٹیلی فون آیا کہ تم نے ایسی کتاب دی کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ مسلمان بھی ایسی کتاب لکھ سکتے ہیں. ہم سب مسلمان جو بالکل کچھ جانتے نہیں، ایک دم ان کا رویہ بدل گیا اسلام کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں. تو آپ یہ کتابیں موجود ہیں، ان کو پھیلائیے. تو کام بہرحال کرنا ہے خواص میں، چاہے آپ لوگ تیار کریں یا ان کتابوں کو استعمال کریں. اور کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے، یاد رکھیے، کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے. تو ہمیں پورے معاملے میں ری اسیس کرنا ہے، پھر سے سوچنا ہے، اسرنو پلاننگ کرنی ہے، اور غلطیوں کو ماننا ہے. ہمیں کہنا پڑے گا ابھی وی آر رانگ، ہمیں کہنا پڑے گا ہم غلطی پر تھے. جب تک آپ غلطی نہ مانیں تب تک آپ اصلاح کی طرف بھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہ دیکھیے، اس سے موت جڑی، ہماری زندگی سے موت جڑی ہوئی ہے. ہم آج ہیں یہاں، کل نہیں ہوں گے یہاں. کل کہاں ہوں گے؟ خدا کے سامنے ہوں گے. ہماری زندگی سے موت جڑی ہوئی، یاد رکھیے. تو بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ ایک ایک آدمی مر جائے گا، اور ہر آدمی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پائے گا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہاری جو ڈیوٹی تھی وہ کتنا تم نے انجام دیا. یہ ڈیوٹی تھی تمہاری بعثت مسلمان کی، تو کتنا انجام دیا تم نے. یہ بہت ہی سنگین بات ہے. ہر انسان موت کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہر انسان موت کے سامنے کھڑا ہوا ہے. ہر لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک اگلی شام اس حال میں آئے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پاؤں، یا اگلی صبح اس حال میں آئے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پاؤں. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سوال لازماً پیش ہے، اس سوال کا جواب لازماً دینا ہوگا کہ جو ڈیوٹی تمہاری تھی اس کو کتنا انجام دیا تم نے. دعوت اللہ کی ڈیوٹی، اللہ کے پیغام انسان تک پہنچانے کی ڈیوٹی. کیونکہ دیکھیے اس کی سنگینی کو سمجھیے. کیوں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کے کام کو اپنا کام بتایا ہے. دعوت کے کام جو کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، وہ انصار اللہ ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی اللہ پر حجت نہ رہے. یہ جو دعوت کا کام انجام دیا جاتا ہے دنیا میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پہلا مقصد یہی کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ پر حجت قائم نہ رہے. حجت کا مطلب یہ ہے کہ سارے انسان ایک دن آئے گا کہ سب مر جائیں گے، سب حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، وہاں اللہ ہوگا، اس کے فرشتے ہوں گے، لوگوں کے لیے جنت کا اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. اس وقت اگر لوگ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ خدا ہم کو سزا دے رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
یعنی مطلب ہم آپ کے کریشن پلان سے آگاہ نہیں تھے. آپ کی اسکیم کیا تھی تخلیق کے بارے میں ہم سے اس سے آگاہ نہیں تھے. ہم تو پیدا ہوئے, جی اور مر گئے. تو آپ کس بات کی ہم سزا دے رہے ہیں؟ کیا آپ بے خبری کی سزا دے رہے ہیں آپ کو؟ تو یہ کوئی کہنے کا موقع نہ پائے وہاں پر. یہ حجت کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے ہم تو بے خبر تھے, ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور یہ امت وسط بنائی, امت وسط ختم نبوت کے بعد, تاکہ اللہ کا یہ کام برابر ہوتا رہے ہر جنریشن میں, ہر زمانے میں, ہر ملک میں. اور وہاں پر یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ ہم تو بے خبر تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا کہ منصوبہ الہی کیا ہے, ہمیں کس انجام سے دوچار ہونا ہے. اس حجت کو ہٹانے کے لیے, یہ حجت اللہ پر نہ رہے, اس کے لیے دعوت اللہ ہے. تو کتنی سنگین بات ہے, غور کیجیے. اس کے لیے آپ ہر قربانی جو کریں گے وہ اللہ کے یہاں لکھی جائے گی اور بہت زیادہ اس کا انعام ملے گا, بہت زیادہ انعام ملے گا اس کا. تو دعوت کا کام کوئی سادہ کام نہیں ہے. یہ نہ اناؤنسمنٹ ہے, نہ یہ ہے کہ کچھ تعداد بڑھ جائے. تعداد بڑھانے کے لیے نہیں دعوت کا کام ہوتا. سچائی لوگوں کے دلوں میں اترے, اس کے لیے ہوتا ہے. اللہ پر حجت نہ رہے, اس کے لیے اترا ہے, ہوتا ہے. لوگوں کو جنت کا راستہ معلوم ہو جائے, اس کے لیے دعوت کا کام کیا جاتا ہے. لوگ جہنم سے آگاہ ہو جائیں, اس کے لیے دعوت کا کام ہوتا ہے. کیونکہ مسئلہ آخرت کے لیے کام ہوتا ہے, یعنی کام ہوتا ہے دنیا میں, لیکن اصلاً وہ مسئلہ آخرت اس کا محرک ہوتا ہے. تو سوچئے کتنا سنگین ہے, کتنا سنگین ہے, کتنا سنگین ہے یہ کام. تو یہ کام جو ہے آپ کو اس طرح کرنا ہوگا کہ قومی جذبات کو کچلنا ہوگا. قومی جذبات کو کچل کر ختم کرنا ہوگا. صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے, بس دعوت کا فائدہ کس میں ہے. بس ہمارے قومی جذبات اس کو پیچھے ڈھکیلنا پڑے گا. وہ اللہ کا کنسرن نہیں ہے. ہمارے قومی جذبات جو ہے اللہ کا کنسرن نہیں ہے وہ. تو قومی جذبات کے معاملے میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا, پیچھے ہٹنا پڑے گا. دوسرے آپ کو ستائیں تب بھی آپ کے اپنے دل میں ان کے خلاف منفی جذبات نہ آئیں. یہ کرنا ہوگا. یہ سب سے زیادہ سنجیدہ کام جو زمین پر ہے وہ دعوت اللہ ہے. اس سے سنجیدہ کام اور کوئی نہیں. جتنا سنجیدہ ہوتا ہے آدمی, ایک جو بزنس والا آدمی جو کسٹمر فرینڈلی بن جاتا ہے, وہ اس سے بلین ٹائم زیادہ سنجیدہ کام ہے, بلین ٹائم زیادہ. ایک صاحب نے مجھے ایک قصہ بتایا پرانی دلی کا. اس سے پہلے میں پرانی دلی میں رہتا تھا کہ پرانی دلی میں مسلمان زیادہ ہیں, بعض ایریا میں مسلمان ہی مسلمان ہیں. اس علاقے میں ایک ہندو نے کپڑے کی دکان کھولی. سارے آبادی
مسلمانوں کی ہے آس پاس، اور دکان کپڑے کی ہندو نے کھولی. تو ایک 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 سینئر مسلمان جو ہیں زیادہ عمر والے، تو ان کو مسلمانوں سے شکایتیں ہوا کرتی تھیں، ان سے شکایت ان سے شکایت، جیسا اکثر ہوتا ہے. تو ان کی دکان پہ آ کے بیٹھنے لگے، اس ہندو کی دکان پہ آ کے بیٹھنے لگے، اور کرتے تھے کہ شکایتی کے دفتر کھولتے تھے، دیکھو فلاں ایسا ہے، دیکھو فلاں ایسا ہے، دیکھو فلاں ایسا ہے. تو آخر میں ایک دن کیا ہوا کہ وہ دکاندار جو تھا اس نے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی صاحب یہ دفتر آپ مت کھولیے یہاں. تو جب بات کہی تھی بڑی انوکھی بات تھی. اس نے کہا کہ جن کی آپ شکایتیں کرتے ہیں وہ میرے گاہک ہیں، وہ میرے کسٹمر ہیں. اگر ان کے لیے میرے دل میں نفرت آ جائے تو میں ان سے بزنس نہیں کر سکتا. بزنس چلتی ہے محبت پر، میٹھے بول پر، خیرخواہی پر. تو آپ کی بات سن کر کے اگر میرے دل میں نفرت آ گئی تو میں اسے بزنس نہیں کر سکتا. یہی بات جو ہے بلین ٹائم زیادہ ہونا چاہیے ایک دائی کے اندر. ایسے اخباروں کو مسلمان کہنا چاہیے کہ تم مت اخباروں ایسی خبریں چھاپو جس سے ہمارے دل میں نفرت آتی ہے. ایسے جلسے جو کرتے جلسے کو بند کرو. مسلمانوں کو کہنا چاہیے کہ ایسے جلسے بند کرو، ایسی تقریریں بند کرو، ایسے اخبار بند کرو جو کہ پڑھ کر اور سن کر کے ہمارے دل میں نفرت آتی ہے انسانوں کے بارے میں، کیونکہ وہ ہمارے مدعو ہیں. آج کل کیا ہے دیکھیے، مسلمان کسی اخبار کو پڑھیے، مسلمان کسی جلسے میں جائیے، مسلمان کسی تقریر کو سنیے، حتیٰ کہ مسلمان کسی مجلس میں بیٹھیے، بس شکایت احتجاج کی باتیں ہوتی ہیں. ہندو نے یہ کر دیا، امریکہ نے یہ کر دیا، یہودی نے یہ کر دیا، سب ظلم کی داستان ہے. تو آپ کو چلا کر کہنا چاہیے کہ لوگ بند کرو اس کاروبار کو. اس لیے ہمیں متنفر رکھ کر رکھا ہے انسان سے. تمہاری باتوں نے، تمہاری تقریروں نے، تمہاری اخباروں میں، یہ تم اخبار نکالتے ہو، یہ جلسے کرتے ہو، یہ تقریریں کرتے ہو، اس نے ہمیں مدعو کے بارے میں متنفر کر دیا ہے، مدعو کے بارے میں نگیٹو بنا دیا ہے. بند کرو اس کام کو، تم بھی پکڑ جاؤ گے، ہم بھی پکڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. دیکھیے یہ بہت زیادہ سنجیدہ بات ہے، بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ کوئی انشا پردازی نہیں ہے. ایک حقیقت ہے کہ یہ جو اخبارات نکلتے ہیں مسلمانوں کے، یہ جلسے جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے، جو تقریریں ہوتی ہیں مسلم صاحبان کی، یہ سب منفی ہوتی ہے، منفی ہوتی ہے، منفی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر نگیٹو تھنکنگ آتی ہے. تو مدعو فرینڈلی بیہیویئر نہ ہو کر کے مدعو ان فرینڈلی بیہیویئر بن گیا ہے، کیونکہ دشمن سمجھتے ہیں ان کو، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں. تو یہ ہے بہت ہی سنجیدہ بات جس پر سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، کیونکہ موت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، اللہ کے سامنے حاضری بہت قریب ہے، جنت اور جہنم بہت قریب ہیں ہمارے. اس سے پہلے کہ کام کا وقت ختم ہو جائے ہمیں اپنی اصلاح کر لینا چاہیے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے یا اسرافیل اپنا بگل بجا دیں قیامت کا، ان سب واقعات سے پہلے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کر لینا چاہیے.
ورنہ کیا ہوگا کہ ہم پچھتائیں گے اور پچھتانے کا وقت بھی نہیں ہوگا. لوٹنا چاہیں گے, لوٹنے کا وقت نہیں ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہدایت کی روشنی عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.